السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایم راحت صاحب کی کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے جیب کترا۔ معاشرے کے رشتے ہوئے ناسور کی نشاندہی کرنے والوں کا لہجہ عموماً تلخی آمیز ہوتا ہے، لیکن یہ نشاندہی مسکراتے ہوئے کی جائے تو ایک جیب کترے کی کہکا اور ہنستی مسکراتی روداد۔ میں اپنا شجرہ نسب آپ کو نہیں بتاؤں گا، ظاہر ہے نہ تو آپ کو اس سے کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے اور نہ ہی میں پسند کروں گا کہ میرے آباء و اجداد کی روحیں آپ سے شرمندہ ہوں۔ مختصراً اتنا ضرور بتا دوں کہ میں ایک اعلیٰ نسب انسان ہوں۔ میرے اجداد اپنے علاقے کے شریف لوگ کہلاتے تھے، پانچوں وقت کے نمازی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ 1897 میں انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی اور شہید ہو گئے تھے۔ آج بھی ان شہیدوں کے مزارات پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، نظر نیاز ہوتی ہے، قوالیاں ہوتی ہیں اور لوگوں نے ان مزارات سے بہت سی کرامات منسوب کر رکھی ہیں۔ لیکن انسان ہمیشہ وقت کا غلام رہا ہے۔ گردش دورہ نے نہ جانے کس کس کو کیا بنا دیا ہے، اس کا تذکرہ فضول ہے۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً مسرت ہوگی کہ میں اس اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ایک ماہر جیب تراش ہوں۔ جی ہاں، آپ میری مہارت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ میں عام جیب تراشوں کی طرح گھٹیا قسم کا کام نہیں کرتا، کیونکہ میں ایک تعلیم یافتہ انسان ہوں۔ میں نے نفسیات میں ایم کیا ہے۔ قاعدے سے مجھے کسی کالج یا یونیورسٹی میں نفسیات کا لیکچرر ہونا چاہیے تھا، کوئی اور عہدہ بھی مجھے مل سکتا تھا۔ میں نے پوری سنجیدگی اور نیک دلی سے اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن توبہ کیجئے جناب، مجھے ایم کی سند دینے والے سند دیکھ کر بھول گئے تھے، یا پھر سند دیکھ کر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ملازمت بھی دلائی جائے۔ پورا 1 سال میں نے ملازمت کی تلاش میں صرف کر دیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ جیسے اعلیٰ نسب اور تعلیم یافتہ انسان کو کسی کا ملازم نہیں ہونا چاہیے۔ اس دور کے کامیاب لوگ ملازمت نہیں کرتے۔ اعلیٰ نسب کے لوگوں کو ملازمت کرنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ پھر ان میں اور گھٹیا نسل کے لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اس دور میں اعلیٰ نسب لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، سٹے کا کاروبار کرتے ہیں اور لاکھوں میں کھیلتے ہیں۔ بھلا ملازمت بھی کوئی چیز ہے؟ اگر ہم جیسے لوگ بھی ملازمت کرنے لگیں تو پھر اس تیسرے درجے کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ چنانچہ میں نے ملازمت کا خیال ترک کر دیا اور صرف پلاننگ کرنے لگا۔ اسمگلنگ شروع کرنے کے ابتدائی لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ چور بازاری کرنے کے لیے کون کون سی ٹیکنیکل ضروریات پیش آتی ہیں؟ سٹے کا کاروبار شروع کرنے کے لیے فوری طور پر کتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ کام بھی ہاتھ سے مشکل ہے، اور ان میں ابتدا میں چند چیزوں کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اعلیٰ پولیس افسروں اور گورنمنٹ کے دوسرے عہدیداروں سے گہرے تعلقات۔ یہ تعلقات اس کاروبار میں سب سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو انسان اس کاروبار میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی حد تک کسی وزیر تک پہنچ ہو تو پھر پو بارہ، تمام مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر دولت آتی ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں میں سے پہلے اور دوسرے نمبر کا تعین مشکل ہے، کیونکہ دولت نہ ہو تو کسی وزیر، پولیس افسر، پولیس کانسٹیبل سے بھی دوستی مشکل ہے۔ بھلا بغیر دولت کے بھی دوستی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ حماقت، صرف حماقت۔ اس نقطے پر آ کر میری ہمت جواب دے گئی، گویا میں بڑے آدمیوں پر صحیح ریسرچ نہیں کر سکا۔ وہ پہلے سے بڑے ہوتے ہیں اور پھر بہت بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن صرف بڑے ہونے سے پہلے وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں چکرانے لگا، اور اس سوال کا جواب مجھے استاد دلاور خان نے دیا۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، مستقبل بنا گئے۔ وہ میری زندگی کا خوشگوار دن تھا جب ماڈل ٹاؤن میں استاد سے ملاقات ہوئی۔ آوارہ گردی کا دور تھا۔ ایک دوست کو ملنے ماڈل ٹاؤن گیا۔ بس میں بہت رش تھا اور استاد کی نگاہیں میری جیب میں رکھے ہوئے پرس پر تھی۔ بیچارے استاد کی ساری استادی دری کی دری رہ گئی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس پرس میں صرف 2 روپے اور 10 آنے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمتوں کے اشتہارات کے تراشے، دوستوں کے ملاقاتی کارڈ، چند درخواستوں کی ڈپلیکیٹ کاپیاں تھیں، جن کی وجہ سے پرس پھولا ہوا تھا۔ استاد پرس کے چکر میں میرے قریب چکر آ رہے تھے، لیکن داؤ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر جب میں ماڈل ٹاؤن کے اسٹاپ پر اترنے لگا تو استاد بھی اتر گئے، اور بس کے اونچے پائیدان سے اترتے ہوئے انہوں نے اپنی استادی دکھا دی۔ پرس میری جیب سے کھسکا تو مجھے فوراً بے وزنی کا احساس ہوا، اور دوسرے ہی لمحے میں نے استاد کی گدی ناپ لی۔ استاد بیچارے دبلے پتلے انسان تھے۔ چوڑی دار پاجامے اور وائل کے کرتے نے انہیں اور دبلا کر دیا تھا۔ اس کے برعکس میں کافی قوی ہیکل اور تندرست انسان تھا۔
استاد کی لمبی گردن میری مٹھی میں تھی، بس آگے بڑھ گئی تھی اور اب قرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ استاد کسی بے بس پنچھی کی طرح اپنی گردن میرے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ممکن تھا کہ ان کی اس اچھل کود پر رحم کھا کر میں ان کی گردن چھوڑ بھی دیتا، لیکن استاد کی گردن پکڑے پکڑے میں کسی خیال میں گم ہو گیا تھا۔ استاد کی فرار کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تو گٹی گٹی آواز میں انہوں نے مجھ سے رحم کی درخواست کی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ تب میں نے گردن چھوڑنے سے پہلے ایک شرط ان کے سامنے پیش کی۔ میں آپ کی گردن چھوڑ دوں گا محترم، لیکن اس سے پہلے آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ میں تیار ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اور میں نے استاد کی گردن چھوڑ دی، لیکن گردن چھڑاتے ہی استاد نے پھر استادی دکھائی اور ایک چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ استاد اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے بے حد تیز دوڑ رہے تھے، لیکن ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ زمانہ طالب علمی میں 100 میٹر کی دوڑ میں میرا ثانی ہی پیدا نہیں ہوا تھا، اور میری یہ مشق آج بھی جاری ہے۔ چنانچہ میں نے استاد سے لمبی چھلانگ لگائی اور بآسانی انہیں دبوچ لیا۔ واہ استاد، چکر دے رہے تھے، میں نے مضبوطی سے انہیں پکڑتے ہوئے کہا، اور استاد بری طرح پریشان ہو گئے۔ وہ بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ میری شرط تو سن لی ہوتی استاد، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ ایک بار اور معاف کر دو پیارے بھائی، صرف ایک بار، استاد گڑ گڑائے۔ میری شرط صرف یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک پیالی چائے پی لو، وہ سامنے ایرانی ہوٹل نظر آ رہا ہے، اور ہاں اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو وہ پرس میرے حوالے کر دو، اس میں صرف 2 روپے 10 آنے ہیں، اور میں بہرحال اپنے دوست سے واپسی کا کرایہ نہیں مانگ سکتا۔ استاد چونک پڑے اور پھر انہوں نے جیب سے پرس نکال لیا۔ میں نے پرس ان کے ہاتھ سے جپڑ لیا اور اسے کھول کر استاد کو دکھاتے ہوئے بولا، دیکھ لو میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور استاد کی نظریں پرس میں دوڑنے لگی۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور اپنا گریبان درست کرتے ہوئے بولے، بازو تو چھوڑ یار۔ استاد کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا جیسے اب وہ مجھ سے ذرا بھی مروب نہ ہو۔ بھلا ایک کلاش آدمی سا مروب ہونے کا فائدہ؟ میں نے استاد کے حکم کے مطابق ان کا بازو چھوڑ دیا، اور استاد لباس کی شکنیں درست کرتے ہوئے بولے، آؤ، اور میں نیاز مندی سے استاد کے ساتھ ہوٹل کی طرف چل دیا۔ ہوٹل کی کرسی پر استاد بڑے ٹھسے سے بیٹھے اور میں نے بیرے کو چائے کا آرڈر دے دیا۔ میرے لیے کھارے بسکٹ بھی منگوانا، استاد نے بڑی شان سے کہا، اور میں نے بیرے سے کھارے بسکٹ بھی منگوا دیے۔ ویسے تو استاد کی اکڑ پر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن مجھے استاد کی استادی سے کام تھا، ان کے انداز سے کیا لینا تھا۔ کھارے بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے استاد نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر مدبرانہ انداز میں بولے، بے روزگار ہو؟ نہیں استاد، CIA میں ملازمت کرتا ہوں، میں نے نیاز مندی سے کہا، اور استاد کے حلق میں پھندا لگ گیا۔ انہوں نے پورا بسکٹ منہ میں ٹھونس لیا اور خوف زدہ انداز میں اسے نگلنے کی کوشش کرنے لگے، ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے دیکھتے بھی جا رہے تھے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب استاد دوبارہ کرسی سے چھلانگ لگا کر بھاگنے ہی والے ہیں۔ یہ صورتحال میرے لیے نقصان دہ تھی، اس لیے میں جلدی سے بولا، آپ جیسے زمانہ شناس آدمی بھی یہ بات نہ سمجھ سکیں تو کون سمجھے گا استاد؟ کیا مطلب؟ استاد چائے کے بڑے سے گھونٹ سے بسکٹ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولے، اگر بے روزگار نہ ہوتا تو پرس میں 2 روپے 10 آنے ہوتے؟ تو بے روزگار ہو، استاد نے گویا تسلی کرنے والے انداز میں کہا۔ پیدائشی، میں نے جواب دیا، اور استاد نے باقی بسکٹ بڑے اطمینان سے کھانے شروع کیے۔ اچھا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس نظر کرم ہو جائے استاد، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، اور استاد پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر پیالی کو پیندے تک صاف کرتے ہوئے بولے، دونوں ہاتھ آگے بڑھاؤ، اور میں نے دونوں ہاتھ استاد کے آگے کر دیے۔ استاد میری انگلیوں کی لچک کا اندازہ کرنے لگے اور پھر گردن ہلاتے ہوئے بزرگانہ انداز میں بولے، کچھ پڑھے لکھے ہو؟ تھوڑا بہت، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح سیر بھر مٹھائی کا ڈبہ اور ایک پگڑی لے کر میرے گھر آ جانا۔ استاد نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح میں استاد دلارے ہاں کا ہونہار شاگرد بن گیا۔ استاد مجھے گر سکھانے لگے اور چند ہی دن میں خود بھی حیران رہ گئے۔ میں اس فن کا گہری نظروں سے مطالعہ کرنے لگا اور اس میں بہت سی باریکیاں تلاش کر لیں۔ ابھی استاد نے میری کمائی میں سے کچھ بھی نہ کھایا تھا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کسی کا بٹوا اڑا کر بس سے کودے تھے کہ پیچھے سے ایک اور بس نے حملہ کر دیا اور استاد کی کھوپڑی کے پرزے اڑ گئے۔ مجھے استاد کی موت کا بہت رنج ہوا، اور جو کچھ وہ مجھے دے گئے تھے وہ ان کی نشانی سمجھ کر میں اسے فروغ دینے لگا۔ ایک ہنر میرے ہاتھ آ گیا تھا، اب مجھے ملازمت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار ایک بڑے بازار میں ایک سیٹ کا پرس اڑایا جس میں خاصی رقم تھی۔ اس طرح میں اپنے حالات بہتر بنانے لگا۔
کرائے پر ایک فلیٹ لیا، کچھ صاف ستھرے قسم کے کپڑے بنوائے، ضروریات کی کچھ دوسری چیزیں خریدی اور اس طرح زندگی کا نیا آغاز کیا۔ یہ ابتدا تھی، لیکن اپنی ذہنی فطرت کی وجہ سے مجھے اس کام کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ میں اس میں تھوڑا سا وقار چاہتا تھا، کیونکہ بہرحال میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھا۔ میں سوچتا رہا، جیب تراشی ایک خوبصورت فن ہے۔ چلاک سے چلاک انسان کی جیب سے پرس اڑا دو اور اسے پتہ بھی نہ چل سکے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں مجھے استاد کا طریقہ پسند نہیں تھا۔ استاد کو تو میں نے ہی پکڑ لیا تھا، میں ان کا جو چاہتا حشر کرتا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پھر فن کس کام کا؟ میں نے کچھ فیصلے کیے۔ اول تو یہ کہ کبھی کسی چھوٹی رقم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کسی وقتی یا انتہائی ضرورت کی دوسری بات ہے۔ میرے شکار ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں 10-20 ہزار کے چلے جانے کا کوئی افسوس نہ ہو۔ اس سلسلے میں میری نفسیات دانی بآسانی مجھے گائیڈ کر سکتی تھی۔ ایسے غریب اور نادار لوگوں کی جیب کاٹنے سے کیا فائدہ، جو معمولی سی رقم چلے جانے پر فاقے سے بھی مر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ضرورت کے مطابق ہاتھ مارا جائے، یہ نہیں کہ ہر جیب پر نگاہ پھسل جائے۔ بہر صورت میں نے چند اصول مد نگار رکھتے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا مقصد صرف جیب تراشی نہیں تھا، بلکہ جیب تراشی تو اس طویل پروگرام کی ابتدائی سیڑھی تھی جو میرے ذہن میں تھا۔ میں ایک بڑا سرمایہ دار بننا چاہتا تھا۔ میں ملک میں صنعتیں لگانا چاہتا تھا۔ بلیک مارکیٹنگ، اسمگلنگ اور سٹے کا کاروبار کرنے کے لیے ابتدائی اصولوں پر چلنا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ جو راتوں رات سرمایہ دار بن جاتے ہیں، ابتدا میں وہ انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوں گے، ورنہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے۔ جیب تراشی ایک بڑا اسمگلر بننے کے لیے، ایک بڑا سرمایہ دار بننے کے لیے پہلا زینہ ہے، اور میں پہلے زینے پر قدم رکھ چکا تھا۔ سب سے پہلے چند چھوٹی چھوٹی جیبیں صاف کر کے میں نے اپنی شخصیت ترتیب دی۔ اب میرے فلیٹ میں قیمتی سامان تھا، ایک باورچی اور گھر کے دوسرے کام کاج کرنے کے لیے ایک ملازمہ تھی۔ میں نے اپنے لیے اعلیٰ درجے کے سوٹ سلوائے، پھر ایک خوبصورت سی کار خریدی، اور بلا شبہ اب میں شریف آدمی تھا اور شریف آدمیوں میں بیٹھنے کے قابل تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے شریف لوگوں کے ایک کلب کی ممبرشپ حاصل کی اور بہت کم عرصے میں وہاں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ میری نفسیات کی تعلیم میری شخصیت کو نکھارنے میں زبردست معاون تھی۔ اس کلب میں بڑے بڑے عجوبے موجود تھے، جن کا تذکرہ اگر میں تفصیل وار کروں تو آپ کا بہت وقت ضائع ہوگا۔ مختصر یہ کہ میں ان عجوبوں کی نفسیاتی گرہیں پکڑتا اور انہیں انہی کے مطابق ٹریٹ کرتا۔ ظاہر ہے ہر طرز فکر کے لوگ مجھے اپنا ہم خیال پاتے اور میرے گرویدہ ہو جاتے۔ انسان سے بہترین دوستی کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے انداز فکر کو سب سے برتر تسلیم کرو، اسے باور کرا دو کہ اس سے بڑا مخلص، اس سے بلند خیالات کا مالک، اس سے اعلیٰ کردار کا شخص کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وہ آپ کے قدموں میں آ گرے گا۔ صاف گوئی اور حقیقت پسندی اچھے اصول ہیں، لیکن اس دور میں یہ اصول ناکامیوں کے گڑھے میں گرانے کے کام آتے ہیں۔ تو جناب، قصہ مختصر کہ میں کلب کی اعلیٰ شخصیتوں میں شمار ہونے لگا اور باوقار پوزیشن حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ عجوبوں کی جیبیں صاف ہو جاتی اور وہ حیران رہ جاتے۔ میں ان کو پانی پر چڑھا دیتا کہ ظاہر ہے اب وہ اتنے بھی گھٹیا نہیں ہیں کہ معمولی سی رقم نکل جانے کے تذکرے کرتے پھریں، اور میرے مخلص ایسا ہی کرتے۔ یہیں میری ملاقات شمع سے ہوئی۔ دھلی دھلی، نکھری نکھری شمع، ہنسمکھ اور زندگی پسند شمع۔ میں نے اس لڑکی کو پرکھا، جانچا اور اس سے محبت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جسے چاہوں وہ مجھے نہ چاہے۔ شمع میری دیوانی ہو گئی، وہ مجھ سے محبت کرنے لگی اور اب وہ سائے کی طرح میرے پیچھے لگی رہنے لگی۔ لاکھ میں غلط انسان ہوں، لیکن تھوڑی بہت اخلاقی قدروں کا احساس بھی رکھتا ہوں۔ میں نے شمع سے مخلص رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اپنی زندگی کا نصب العین پانے کے بعد اس سے شادی کر لوں گا۔ اس طرح ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ شمع کی فطرت میں بھرپور زندگی رچی ہوئی تھی، تجسس پسند اور مہم جو قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ زندگی کے کسی حصے میں وہ کسی باقاعدہ مہم میں حصہ لے۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ اس سے شادی کرنے کے بعد ہم دونوں دنیا کی سیر کو چلیں گے اور کئی سال دنیا کے پرسرار خطوں میں گزار دیں گے۔ آزاد خیال والدین کی آزاد خیال بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کب تک اس سے شادی کروں گا، تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اپنی اب تک کی زندگی آوارہ گردی میں گزاری ہے۔ میرے والد صاحب نے کافی دولت چھوڑی ہے، لیکن دولت نے کب کسی کا ساتھ دیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مستقبل کے لیے کچھ کر لوں، اس کے بعد بیوی بچوں کے چکر میں پڑوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں جو اتنی دیر سے آپ کو صرف اپنے کارنامے، اپنی داستان خیال سنا رہا ہوں، اس سے میرا کیا مقصد ہے؟
آپ کو ایک شریف اور تعلیم یافتہ آدمی کے جیب کترے بننے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ نہ ہی یہ کوئی فخر کی بات ہے، لیکن جناب اس دلچسپ داستان کی ابتدا کرنے کے لیے یہ طویل تعارف ضروری ہے۔ دراصل میں اپنی نیچر، اپنے حالات کے بارے میں بتائے بغیر وہ کہانی شروع نہیں کر سکتا تھا جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اور پھر ذرا معاف کیجئے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کو اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں، بلکہ بعض لوگ تو اس سلسلے میں انتہا پسند ہوتے ہیں۔ کسی دوست سے ملاقات پر صرف وہ بولتے ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اگر ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو تو آپ خود بولنا شروع کر دیجئے، فوراً سلام دعا کر کے رخصت ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اس حد تک تو نہیں ہوں، لیکن اپنے بارے میں آپ کو تفصیلی بتا کر مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ خیر، اب زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا۔ ہاں، تو اب اصل داستان سنیے۔ وہ ایک خوشگوار صبح تھی، سورج بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور ماحول کھلا ہوا سا تھا۔ ایسے دن مجھے بے حد پسند تھے۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور کار لے کر نکل آیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ شمع کو ٹیلی فون کر کے بلاؤں، لیکن اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ تنہا ہی گھوما جائے۔ میں بے مقصد سڑک گردی کرنے لگا، اور پھر بے مقصدی ہی میری کار بندرگاہ کی طرف جا نکلی، جہاں پہنچ کر میں نے سوچا کہ سمندر کی لہروں کا ہی نظارہ کر لیا جائے۔ اس موسم میں سمندر جوان ہوتا ہے۔ میں نے کار پارک کی اور نیچے اتر آیا، اور چند منٹ کے بعد میں بندرگاہ کی عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ گودی پر بڑی گہما گہمی تھی۔ ایک غیر ملکی جہاز ڈیک سے لگا تھا اور مسافر نیچے اتر رہے تھے۔ کرینے سامان اتارنے میں مصروف تھی۔ تب میری نگاہ ایک طویل القامت شخص پر پڑی۔ اس کے عجیب لباس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ گردن سے لے کر گھٹنوں تک ایک لمبا سا سیاہ رنگ کا چوغا پہنے ہوئے تھا، جس کی آستینیں کافی ڈھیلی تھی۔ ہاتھوں کی اٹی ہوئی انگلیوں میں بیش قیمت رنگین پتھروں کی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں، اور بلا شبہ یہ پتھر بہت قیمتی تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انگوٹھیاں باری لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ پیروں میں شاید ریچھ کی کھال کے چپل تھے، اور سر پر سرخ رنگ کی اونچی ٹوپی تھی۔ چہرہ کوئلے کی مانند سیاہ تھا، جس پر سیاہی رنگ کی داڑھی بھی تھی، اور اس سیاہی میں آنکھوں کی سفیدی بہت خوفناک لگتی تھی۔ یا پھر اگر گفتگو کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کھل جاتے تو روشنی کی ایک کرن نمودار ہو کر غائب ہو جاتی۔ اس آدمی کی شخصیت مجھے کافی دلچسپ معلوم ہوئی، اور میں بہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈیک پر کھڑا پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آدمی کو اشارے سے بلایا اور چوغے کی لمبی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا۔ میں نے دیکھا وہ نوٹوں کی بہت موٹی گڈی تھی۔ نہ جانے کتنے پاؤنڈ کے نوٹ تھے۔ اس نے بے پرواہی سے ایک نوٹ کھینچ کر اس آدمی کو دیا اور کچھ پوچھنے لگا۔ اس نے بڑے احترام سے اس سے چلنے کے لیے کہا، اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نوٹوں کی اس موٹی گڈی کو دیکھ کر میری رال ٹپک پڑی۔ بلا شبہ وہ سیاہ تھا، پردیس آیا ہوا تھا، لیکن اس نے جس انداز میں اس شخص کو نوٹ دیا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کافی مالدار ہے، اور یہ نوٹ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور پھر بعض افریقی یوں بھی بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے چل پڑا اور گودی کے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اس آدمی نے افریقی کو ٹیکسی لا کر دی، اور وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں بھی پھرتی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، اور میری کار ٹیکسی کے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ ضرور کسی ہوٹل میں قیام کرے گا۔ اگر وہ ہوٹل میں داخل ہو گیا تو کام مشکل ہے۔ اندر پہنچنے سے قبل ہی کام کرنا مناسب ہوگا، میں نے سوچا، اور مستعد ہو گیا۔ افریقی کی ٹیکسی شہری کے سب سے خوبصورت ہوٹل کارنیما میں داخل ہو گئی، اور میں بھی بڑے سکون سے کار اندر لیتا چلا گیا۔ ایک پورٹر نے اسے ریسیو کیا اور اپنے ساتھ لے کر اندر چل پڑا۔ بڑی مشکل تھی، تاہم میں ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ وہ پہلے کاؤنٹر پر گیا اور وہاں رجسٹر بھرنے کے بعد پورٹر کے ساتھ لفٹ کی طرف چل دیا۔ یہ میرے لیے عمدہ موقع تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہو گیا۔ پورٹر بھی ہمارے ساتھ تھا، اور جوں ہی لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھی، افریقی لڑکھڑایا۔ میں نے اسے سنبھالا اور اس کی جیب ہلکی ہو گئی۔ افریقی چھٹی منزل پر اتر گیا اور میں اوپر چلا گیا۔ افریقی کی نوٹوں کی گڈی کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں میرے پاس چلی آئی تھیں۔ میں نے اطمینان سے انہیں جیبوں میں ٹھونسا اور پھر دوسری لفٹ کے ذریعے نیچے اتر آیا۔ نیچے آ کر میں اطمینان سے ہوٹل سے باہر نکلا، اپنی کار میں بیٹھا اور چل پڑا۔ یہ خوشگوار دن کچھ اور خوشگوار ہو گیا۔ فلیٹ میں آ کر میں نے کوٹ اتارا اور گاؤن وغیرہ پہن کر نوٹوں کی گڈی اور دوسرے کاغذات نکال لیے۔ سب سے پہلے میں نے نوٹ گنے اور میری باچھیں کھل گئی۔ تقریباً 20,000 پاؤنڈ کے نوٹ تھے۔ بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے نوٹوں کو بوسہ دے کر ایک طرف اچھال دیا اور پھر اس کے کاغذات دیکھنے لگا۔ ایک کاغذ میں اس کا تعارف تھا،
اس کا نام لیگ سالوشے تھا۔ عجیب نام تھا، بہرحال وہ افریقی تھا، اس لیے میں اس نام پر حیرت نہ کر سکا۔ پھر میں نے ایک دوسرا کاغذ دیکھا۔ یہ کاغذ میرے لیے عجیب تھا۔ کاغذ پر نیلی روشنائی سے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا، جگہ جگہ نام لکھے ہوئے تھے، ان میں ان کے شہر کا نام بھی تھا۔ آڑی ترچھی لکیریں شاید ریلوے لائن کا نشان دیتی تھی، اور ایک جگہ نیل گڑھی لکھا ہوا تھا۔ نیل گڑھی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جسے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ نیل گڑھی سے ایک لائن نکلی ہوئی تھی جس کے اختتام پر جنگل لکھا ہوا تھا، اور بائیں سمت ایک تکون تھا جس پر مندر لکھا تھا۔ مندر کے قریب ہی تیر کا ایک نشان تھا۔ میں حیرت و دلچسپی سے اس نقشے کو دیکھ رہا تھا، اور بہت سی کہانیاں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ بے شمار پرسرار خزانے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ یہ نقشہ ایک پرسرار قسم کے افریقی کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ اس میں اس ملک کے بارے میں تفصیلات تھی، اور میں ان تفصیلات سے واقف تھا۔ بھلا نیل گڑھی کے اختتام پر اس ویران مندر میں اور کیا چیز ہو سکتی تھی جس سے اس افریقی کو دلچسپی ہوتی؟ تو پھر خزانہ، کوئی عظیم خزانہ یقیناً، ورنہ افریقی اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں کیوں آتا؟ اور اب یہ نقشہ میرے پاس ہے، کیوں نہ اس سے قبل میں ہی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں؟ میں سوچتا رہا، اور جوں میں سوچتا رہا یہ بات میرے ذہن پر جڑ پکڑتی گئی۔ جیب تراشی بھی مناسب چیز ہے، لیکن لگے ہاتھوں کوئی بڑا خزانہ ہاتھ آ جائے تو کیا حرج ہے؟ جوں میں سوچتا رہا میرا عزم پختہ ہوتا رہا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شام کو 5 بجے شمع کا فون آیا۔ اس نے موسم کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ وہ پہلے بھی مجھے فون کر چکی ہے۔ میں موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے کلب آنے کی دعوت دی۔ آج کلب کے علاوہ کہیں اور چلیں؟ میں نے کہا، جہاں دل چاہے۔ تو اب تم ہوٹل بلیو پول پہنچ جاؤ، وہاں سوئمنگ پول میں سوئمنگ کریں گے، لیکن جلدی ورنہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم پہنچو، میں بھی وہاں پہنچ رہی ہوں، اس نے کہا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں تیار ہو کر چل پڑا۔ نقشہ میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں محفوظ تھا۔ بلو پول کے سوئمنگ پول پر کافی رش تھا، جوڑے سوئمنگ کر رہے تھے۔ مجھے پہنچے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ شمع بھی آ پہنچی۔ کار پارک کر کے وہ سیدھی میری طرف آئی، اور میں نے خوش ہو کر اسے ریسیو کیا۔ پھر ہم دونوں کلوک روم کی طرف چل دیے، جہاں ہمیں لباس تبدیل کرنے تھے۔ میں باتھ انڈر ویئر میں تھا، شمع نے بھی سوئمنگ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ ہم دونوں سوئمنگ پول پر پہنچ گئے، اور میں نے پانی میں ڈائیو لگا دی۔ شمع بھی پانی میں آ گئی، اور ہم دوسروں کے ساتھ نہانے لگے۔ شمع ڈائیو نہیں لگا سکتی تھی، لیکن تیرنے میں بھی وہ کافی مشتاق تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ہم پانی میں رہے، اور پھر تھک کے نکل آئے۔ یوں بھی سورج چھپ چکا تھا، اور اب زیادہ تر لوگ واپس جا رہے تھے۔ کلوک روم میں آ کر میں نے لباس تبدیل کیا۔ شمع بھی اپنا لباس بدلنے لگی۔ تب اس نے ایک کاغذ اپنے لباس سے اٹھایا۔ یہ شاید تمہاری جیب سے گر گیا ہے، اس نے کہا، اور میں نے چونک کر کاغذ دیکھا۔ یہ وہی نقشہ تھا جو افریقی کی جیب سے ملا تھا۔ نہ جانے یہ کس طرح میرے کوٹ کی جیب سے نکل پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کاغذ اس کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ اوہ ہاں، یہ میرا ہی ہے۔ میری اس بدحواسی سے شمع کچھ مشکوک سی ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے لباس پہنا، اور ہم ڈائننگ ہال میں آ گئے، لیکن شمع کچھ خاموش تھی۔ میں نے ویٹر کو کچھ آرڈر دی اور شمع سے اس کی پسند پوچھی۔ ابھی تک میں نے اس کی خاموشی پر غور نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہے منگوا لو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ تب میں چونک پڑا۔ کیا بات ہے شمع، تم کچھ اچانک سست ہو گئی ہو؟ میں نے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، اس نے اپنا موڈ درست کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گویا عام بات ہے، لیکن ہے ضرور، اور میں وہ عام بات بھی جاننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ شمع نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اور یہ کیوں بڑی عجیب بات تھی، کم از کم میرے لیے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شمع مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے۔ اس نے اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے دوسرے عزیزوں کے بارے میں سب کچھ مجھے بتا دیا تھا۔ کوئی بات بھی تو اس نے آج تک مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ پھر یہ کیوں کیسی عجیب تھی؟ میں چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، سوری شمع، واقعی مجھے تمہارے بارے میں ہر وقت کرید نہیں کرنی چاہیے۔ تمہاری یہی عنایت کیا کم ہے کہ تم مجھ جیسے گھٹیا انسان کو اتنی اہمیت دیتی ہو؟ اور میں بیرے کی طرف دیکھنے لگا، جو ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شمع مجھے گھور رہی ہے۔ بیرے نے ہمارا آرڈر کیا ہوا سامان ہمارے سامنے لگا دیا، اور اس کے واپس جانے کے بعد شمع کافی بنانے لگی۔ اس نے خاموشی سے کافی کی پیالی میرے سامنے سرکا دی، اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں اب اس سلسلے میں کچھ نہیں بولوں گا، تو اس نے ہی خاموشی توڑ دی۔ مانا کہ مرد عورت سے برتر ہے، لیکن انہیں یہ حق تو نہیں ہے کہ جو ان پر اپنا دل کھول کر رکھ دے وہ اس پر بھی اعتبار نہ کرے۔ بے شک انہیں یہ حق نہیں ہے، میں نے کہا۔
تو پھر آپ میرے اوپر یہ ناجائز دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھا شمع، بخدا نہیں سمجھا، میں نے حیرت سے کہا۔ میری کون سی بات ہے جو آپ نے چھپی ہوئی دیکھی ہے؟ کب میں نے آپ سے کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی ہے؟ لیکن کاغذ کے ایک پرزے کو میرے ہاتھ سے ایسا چھینا جاتا ہے جیسے میں نے اسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ارے، میں اچھل پڑا، تو تمہارے اداس ہونے کی یہ وجہ ہے؟ ہاں، اس نے کہا۔ اوہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھ سے سینہ چیر کر دل دکھانے کو کہو ڈارلنگ، یہ پرزہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بس میں نے تم سے اس لیے جپٹ لیا کہ کوئی دوسرا اسے نہ دیکھ پائے۔ میں نے اپنے جھوٹ کی ابتدا کر دی۔ ظاہر ہے میں اس کے حصول کا صحیح طریقہ تو بتا نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے؟ شمع نے بدستور تیکھے انداز میں کہا۔ بہت خاص بات ہے ڈارلنگ، اس پرزے کے لیے قتل و غارت گری بھی ہو سکتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن شمع بے اعتباری کے انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ تم میری بات کو شاید جھوٹ سمجھ رہی ہو، لیکن میرا خیال ہے میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، میں نے سراسر جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میرا پیشہ ہی ایسا تھا کہ کسی کو کم از کم اس بارے میں تو سچ بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتاؤ، ایسی کیا بات ہے اس کاغذ میں؟ میں نہیں چاہتا کہ اسے تمہیں دکھاؤں، لیکن تم بدگمانی کا شکار ہو رہی ہو تو مجبوری ہے، میں نے کہا، اور کاغذ کا وہ پرزہ نکال کر شمع کی طرف بڑھا دیا۔ شمع غور سے اس پرزے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میری سمجھ میں تو ہاک نہیں آیا۔ ویسے نیل گڑھ میں میری خالہ رہتی ہے، میں ایک بار وہاں جا بھی چکی ہوں۔ تمہارے خیال میں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نقشہ جو کسی خاص پتے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، نقشہ ہی ہے، لیکن کیا تم یقین کرو گی ڈارلنگ کہ یہ نقشہ ایک عظیم الشان خزانے کا ہے؟ اور میں نے پہلے شمع کی آنکھوں میں تجسس کے آثار دیکھے، پھر اس کا تنفس تیز ہو گیا، اور چند ساتھ خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ تم سے جھوٹ بولنے کی وجہ؟ لیکن یہ کہاں سے تمہارے ہاتھ لگا؟ انتہائی پرسرار طریقے سے۔ میں نے فوراً ایک کہانی تیار کر لی۔ یہ نقشہ مجھے ایک بوڑھے افریقی نے دیا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اسے اپنی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہوا یوں کہ کل رات میں تم سے رخصت ہو کر گھر واپس جا رہا تھا کہ سڑک پر میں نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا، اور سڑک کے عین درمیان پھر اس نے کسی چیز سے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ میری کار اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ قدرتی بات تھی کہ میں نیچے اتر کر اسے دیکھتا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، اور چند منٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس نے مجھ سے لپٹ پڑنے کی کوشش کی، لیکن میں اچھل کر ہٹ گیا، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ ہوش میں آئے، میں اس کا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ تب اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا کہ تم وہ نہیں ہو، بے شک تم وہ نہیں ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ اس کی زندگی کے دشمن ہیں، اور جب تک یہ کاغذ اس کے پاس رہے گا وہ اس کے دشمن رہیں گے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ نقشہ مجھے پیش کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اس نقشے کے مقام کی کھدائی کروں، میری پوری زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے ایک طرف چلا گیا۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ پھر میں گھر چلا گیا اور میں نے نقشے کے مقامات کا جائزہ لیا، تو پتہ چلا کہ میں تو اس جگہ سے واقف ہوں۔ شمع کا چہرہ جوش و تجسس سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور سینے کا زیر و بم کافی تیز تھا۔ میری پرسرار کہانی نے اس پر بہت اثر کیا، اور وہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ ایسی شکل میں نے اسے فوری طور پر چھپانے کی کوشش کی تو برا تو نہیں کیا شمع؟ تم بلا وجہ بدگمان ہو رہی تھی۔ سوری ڈیئر، میں واقعی شرمندہ ہوں، لیکن اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں کسی تنہا مقام پر جا کر تم سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے ہماری گفتگو کوئی نہیں سن رہا، سب اپنے مشاغل میں مصروف ہیں۔ اب بتاؤ کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ دوسرے لوگ بھی اس نقشے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ خزانے کے حصول میں شدید خطرہ ہے، شمع نے کہا۔ خطرہ تو بہرحال ہے، لیکن ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یقین ہے کہ خزانے کی جگہ کے بارے میں بھی انہیں نہیں معلوم، ورنہ وہ نقشہ حاصل کرنے کی ایسی سر توڑ کوشش نہ کرتے۔ ہاں، یہ دلیل تو درست ہے۔ اس طرح بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ گویا تم خزانہ حاصل کرنے پر تیار ہو۔ شمع بے خیالی میں آپ سے تم پر اتر آئی، اور میں نے بھی اس بے تکلفی کو محسوس نہیں کیا۔ تم ہی بتاؤ شمع، یوں تو خدا کا دیا سب کچھ ہے، لیکن یہ خزانے بڑے پرکشش ہوتے ہیں، اور کون انہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ بے شک، لیکن ایک درخواست کروں؟ ضرور، درخواست کیا، حکم دو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم میری فطرت سے واقف ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی بھی موقع پر خود کو عورت نہ ثابت ہونے دوں گی۔ تم مجھے ایک مضبوط مرد کی طرح پاؤ گے۔ میں ایڈونچر پسند ہوں،
تم نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد مجھے پوری دنیا دکھاؤ گے، اب جب کہ ایک دلچسپ موقع ملا ہے تو مجھے کیوں اس میں شریک نہیں کرتے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ڈارلنگ، بس سوچ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کچھ خطرات پیش آئیں۔ یہ خطرات بھی دلکش ہوں گے ڈیئر، پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے خزانے سے کوئی حصہ طلب نہیں کروں گی۔ اس نے آخری الفاظ مسکراتے ہوئے ادا کیے اور میں بھی پرخیال انداز میں مسکرانے لگا۔ پھر میں نے متفکرانہ انداز میں کہا، لیکن ہمیں کافی وقت لگ جائے گا، کیا تم اتنے دن تک گھر سے غیر حاضر رہ سکو گی؟ میرا مطلب ہے اس طویل عرصے کے لیے گھر والوں سے اجازت کیسے لوگی؟ یہ میرا کام ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نقشہ نیل گڑھ کے قریب کا ہے اور نیل گڑھ میں میری خالہ رہتی ہیں، اور ڈیئر مجھے اپنی خالہ سے بہت شدید محبت ہو گئی ہے۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہوں اور جلد از جلد وہاں روانہ ہو جانا چاہتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہنسی بہانہ باز ہو۔ بہرحال مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہاری میت میں جو بھی وقت گزرے گا مجھے عزیز ہے۔ جلد، بہت جلد، لیکن الفاظ میرے منہ میں اٹک کر رہ گئے، اور جبکہ دلیر انسان ہونے کے باوجود میری پیشانی پر پسینے کے قطرے رینگ آئے۔ بلا شبہ میں اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بدحواس کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے دروازے پر اس افریقی کو دیکھا تھا جس کی جیب سے میں نے کاغذ نکالا تھا، اور وہ دروازے میں کھڑا منہ اوپر اٹھا کر اس طرح سونگھ رہا تھا جیسے کتے فضا میں سونگھتے ہیں۔ پھر اس نے منہ نیچے کیا اور اس کے ناک کے نتنے پھڑکتے رہے۔ اس کے بعد وہ اندر آ گیا۔ آج اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سوٹ پہنے ہوئے تھا، ایک اعلیٰ تراش کا سوٹ جس نے بہرحال اس کے بھدے جسم کو کسی حد تک چھپا لیا تھا۔ وہ ایک میز کی طرف بڑھا اور بیرے نے اس کے لیے کرسی گھسیٹ دی۔ افریقی نے چونک کر بیرے کو دیکھا اور اسے سونگھنے لگا۔ پھر اس نے بیرے کو شاید کوئی آرڈر دیا اور بیرا گردن جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ بیرے کے جانے کے بعد بوڑھے افریقی نے پھر گردن اٹھائی اور چاروں طرف تھوتھی گھما گھما کر سونگھنے لگا۔ ایک دفعہ اس نے میری طرف بھی سونگھا اور پھر اس کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا، لیکن دفعتاً میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ میرے سامنے رکا اور پھر اس کی سفید چمکدار آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ میں نے ایک عجیب سی برقی رو اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی اور ایک جرجی لے کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت شمع کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کیا یہ وہی ہے؟ کون؟ میں چونک پڑا۔ وہی افریقی جس نے تمہیں نقشہ دیا تھا۔ کون؟ یہ بوڑھا؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کیسی عجیب شخصیت کا مالک ہے، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی محسوس کر رہی تھی، اسے دیکھ کر تمہاری عجیب سی حالت ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اب میں اتنا بودھا بھی نہیں ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ اچانک افریقیوں نے ہمارے ملک پر دعویٰ کیسے بول دیا ہے۔ اوہ، یہ بین الاقوامی شہر ہے، یہاں تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں، شمع نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن میں بے پرواہ نہیں رہ سکتا تھا۔ افریقیوں کے بارے میں نے بہت سی پرسرار داستانیں سن رکھی تھی۔ یہ شخص بھی بے حد پرسرار معلوم ہو رہا تھا، اور پھر اس کا اس طرح سونگھنے کا انداز کیسا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ وہ مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ میں نے چور نظروں سے افریقی کو دیکھا، وہ اب بھی مجھے گھور رہا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملنے پر اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ بیرے نے اس کے سامنے کچھ برتن لا کر رکھ دیے۔ اس نے بے ڈنگے انداز میں چائے بنائی اور پھر اپنے سامنے رکھے ہوئے سینڈوچ کھانے لگا۔ کیا خیال ہے، چلیں؟ میں نے پوچھا۔ چلو، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم کچھ اکتائے ہوئے سے ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیا سوئمنگ کرنے کے بعد تم کچھ تھکن محسوس نہیں کر رہی؟ میں نے پوچھا۔ بل منگاؤ، چلتے ہیں، شمع نے کہا، اور میں نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر کو بل ادا کر کے ہم اٹھ گئے۔ میں نے چلتے چلتے افریقی کو دیکھا، وہ اطمینان سے بیٹھا سینڈوچ کھا رہا تھا اور اس کے انداز سے اس بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اٹھنے والا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا ہے۔ اس کے دانتوں کی چمک نے یہ بات واضح کر دی تھی، لیکن پھر فوراً ہی وہ چائے کی پیالی اٹھا کر اس کے گھونٹ لینے لگا۔ اس مسکراہٹ نے بھی میرے اعصاب پر برا اثر کیا تھا۔ بہرحال میں باہر نکل آیا۔ اس وقت میں ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کیا بوڑھے افریقی کو علم ہو گیا ہے کہ میں جیب تراش ہوں؟ لیکن کس طرح؟ کیا وہ میرے تعاقب میں ہوٹل پہنچا تھا یا یہ صرف اتفاق تھا؟ راستے میں کئی بار مجھے شمع نے ٹوکا، لیکن میں نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ میں خزانہ حاصل کرنے کے لیے پروگرام بنا رہا ہوں۔ پھر اس کے مکان پر اسے چھوڑتے ہوئے میں نے دوسرے دن ملنے کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا، فائنل پروگرام اسے کل ہی بتاؤں گا۔ اگر تم نے میرے بغیر جانے کی کوشش کی تو سوچ لو، ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر دوں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شمع کہ اگر میں نے اس نقشے کے سلسلے میں نیل گڑھ جانے کا پروگرام بنایا تو تم میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور شمع ہاتھ ہلاتی رہ گئی۔ اس سے قبل میں اس وقت تک اس جگہ کھڑا رہتا جب تک شمع نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی تھی، لیکن میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ آج میری پریشانی عروج پر تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میری ایسی حالت کیوں ہو گئی تھی۔
میں عام لوگوں سے مضبوط دل کا آدمی ہوں، لیکن نہ جانے اس افریقی کو وہاں دیکھ کر میری ایسی حالت کیوں ہو گئی تھی۔ راستے بھر میں خود کو سنبھالتا رہا اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ میں نے سوچا میرے لیے خطرہ اس وقت ہے جب میں رنگے ہاتھوں نہ پکڑا جاؤں۔ اس کے بعد خطرات کا کیا کام ہے؟ وہ افریقی ہوا کوئی بھی حیثیت رکھتا ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں بلا وجہ اس سے خوفزدہ ہوں۔ میں نے خود اپنا نفسیاتی تجزیہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بس اس افریقی کی شخصیت مجھ پر اثر انداز ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں بالکل سنبھل گیا تھا۔ پھر مجھے شمع کے ساتھ اپنا سلوک یاد آیا۔ در حقیقت میں نے اس بیچاری کو بری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا سوچتی ہوگی دل میں؟ شمع کچھ بھی تھی، میں کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال اسے اپنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری یہ زندگی مستقل نہیں تھی، اور اگر خزانہ ہاتھ آ جائے تو پھر جیب کو اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ کل شمع سے ضرور معافی مانگوں گا۔ رہا اسے لے جانے کا سوال، تو اگر اسے کوئی گھریلو دقت نہ ہوئی تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شمع کی میت میں کام کرنے کی اسپرٹ اور بڑھ جائے گی کہ ظاہر ہے یہ کام جیب تراشی نہ ہوگا۔ فلیٹ کے نیچے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے میں بالکل پرسکون تھا۔ میں نے انجن بند کیا، دروازے لاک کیے اور پھر ڈرائیونگ سیٹ کے شیشے چڑھا رہا تھا کہ دفعتاً کوئی چیز میرے داہنی سمجھ سے اچھلی اور شیشے سے باہر نکل گئی۔ میں بری طرح اچھل پڑا۔ نہ جانے وہ سیاہ چیز کیا تھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے سڑک کی طرف دیکھا اور لاہور پڑنے لگا۔ سیاہ رنگ کی بلی جو شاید ہوٹل میں میری گاڑی میں آ گھسی تھی اور اب دروازے بند ہوتے ہی دیکھ کر گھبرا کر شیشے سے نکل گئی تھی۔ میں نے خود پر لعنت بھیجی، اپنی بزدلی پر لعنت بھیجی اور فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹتے وقت تک میں نے خود کو پرسکون کر لیا تھا، اور پھر میں یکسوئی سے نیل گڑی کے سفر کا پروگرام بنانے لگا۔ بوڑھا افریقی جہنم میں جائے، اگر وہ میرے لیے خطرہ بھی بنا تو نمٹ لوں گا اس سے۔ بلکہ نمٹنے کے سلسلے میں مجھے دوسری ضروریات بھی یاد آ گئی۔ میں صرف ایک جیب تراش ہوں جنہیں مجرموں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو بقول کسی کے ہنر سے کام لیتے ہیں، اس لیے مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت آج تک پیش نہیں آئی تھی، لیکن اس سفر کے لیے مجھے کوئی ہتھیار بھی رکھنا چاہیے۔ مثلاً ایک پستول۔ پستول حاصل کرنا مجھ جیسے انسان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے آج تک اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اب ایک پستول کا ہونا ضروری تھا، کم از کم اس دیو قامت افریقی کے لیے۔ میں نے پستول کے حصول کا ذریعہ بھی تلاش کر لیا، اور ایسے ہی پروگرام بناتے بناتے میں نہ جانے کب سو گیا۔ دوسری صبح جب میں جاگا تو طبیعت بہت خوشگوار تھی۔ ٹھنڈے پانی کے غسل نے تو ذہن اور نکھار دیا، اور سب سے پہلے میں نے شمع کو فون کیا۔ شمع کے گھر میں جب بھی فون کرتا نسوانی آواز میں کرتا، جس کی مجھے خاصی مشق ہو گئی تھی۔ وہاں میں نے ایک نام بتا رکھا تھا، اور شمع کے گھر والے مجھے باقاعدہ اس کی سہیلی سمجھتے تھے۔ ریسیور شمع کی والدہ نے اٹھایا تھا۔ میں فوراً ان کی آواز پہچان گیا، اور میں نے فوراً نسوانی آواز میں انہیں سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی سمینہ، خیریت ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں امی جان۔ شمع کہاں ہے؟ ابھی بلاتی ہوں، شمع کی امی نے کہا، اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کے بغیر ملازم سے کہا کہ شمع کو بلا لائے۔ اور سناؤ سمینہ بیٹی، کیا مشاغل ہیں آج کل؟ بس امی، یہی سینا کاٹنا بننا، آج کل تو خالہ جان کا سویٹر بن رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھائی شمع کی تمام سہیلیاں آتی ہیں، سب سے مل چکی ہوں، تم نہ جانے کیوں ہمارے یہاں نہیں آتی؟ کئی بار شمع سے بھی کہہ چکی ہوں۔ حاضر ہو جاؤں گی امی، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ لو وہ شمع آ گئی، شمع کی والدہ نے کہا، اور چند لمحات کے بعد شمع کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سمینہ۔ ہیلو شمع، بھائی کہاں غائب ہو؟ کئی دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک ضروری کام ہے، اگر دقت نہ ہو تو لنچ میرے ساتھ کرو۔ آ جاؤں گی، شمع نے کہا۔ میں انتظار کروں گی، میں نے کہا۔ ٹھیک 12 بجے۔ اوکے، شمع نے کہا، اور پھر رسمی گفتگو کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ 12 بجے سے قبل میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے اور فلیٹ واپس پہنچ گیا۔ ٹھیک 12 بجے شمع میرے فلیٹ میں آ گئی۔ وہ کچھ کبیدہ خاطر سی تھی۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کچھ سنجیدہ ہے۔ مجھے تمہارے کل کے رویے سے رنج ہوا ہے، شمع نے صاف گوئی سے کہا۔ میں اس کے لیے شرمسار ہوں۔ در حقیقت اس افریقی کی پرسرار آنکھوں نے نہ جانے میرے اعصاب پر کیسا اثر کیا تھا۔ بہرحال آواز درست ہونے کے بعد میں نے اپنے رویے پر غور کیا تو خود کو مجرم محسوس کیا، اور اس وقت حضور کو صرف معافی کے لیے طلب کیا ہے۔ میں نے شمع کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور شمع نے جلدی سے میرے دونوں ہاتھ الگ کر کے اپنے سینے پر رکھ لیے۔ شرمندہ کر رہے ہو، اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، اور میرے ہاتھ اس کی کمر میں حائل ہو گئے۔ پھر کیا پروگرام بنایا؟ تھوڑی دیر کے بعد شمع نے پوچھا۔ بس تمہیں اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، میں کل روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ بالکل سچ، میری تم فکر مت کرو، میں تمہارا ہی سہارا لوں گی۔ کیا مطلب؟ میری سہیلی سمینہ نیل گڑھ جا رہی ہے، اور وہاں اس کی خالہ زاد بہن کی شادی ہے۔
میرے بہت پیچھے پڑ رہی ہے، ظاہر ہے مجھے سمینا کے ساتھ رہنا ہوگا، اپنی خالہ سے بھی مل لاؤں گی۔ ونڈرفل، بہانے بنانے میں تم بھی استاد ہو، میں نے اسے گدگداتے ہوئے کہا، اور شمع ہنسنے لگی۔ بہرحال تمام معاملات طے ہو گئے۔ نیل گڑھی کا سفر ٹرین سے ہوتا تھا۔ میں نے شمع کو بتایا کہ فلاں ٹرین سے روانہ ہونا ہے۔ شام کو 5 بجے شمع واپس چلے گئی، اسے انتظامات کرنے تھے۔ دوسرے دن 5:30 بجے شمع ایک اٹیچی لے کر میرے فلیٹ میں آ گئی اور میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ہمیں 6:30 بجے جانا تھا۔ 6 بجے ہم اسٹیشن روانہ ہو گئے۔ ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ شمع بے حد پرجوش تھی۔ کسی مہم پر جانے کی اس کی درینا خواہش پوری ہو رہی تھی۔ راستے میں وہ مجھ سے بچوں کی طرح گفتگو کرتی رہی۔ ہم نے خزانے کی ملکیت کا تخمینہ لگایا۔ ظاہر ہے وہ معمولی خزانہ نہ ہوگا، ورنہ اس کے لیے اتنی تگودو نہ ہوتی، اس نے کہا۔ بے شک، میں نے جواب دیا۔ تب اس کو حاصل کر کے لانے میں ہمیں دقت ہوگی، شمع نے کہا۔ ہاں، دقت تو ہوگی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ میرا خیال ہے میں اس بارے میں کچھ کر سکتی ہوں۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہاں میری خالہ ہیں، خالو فارسٹ آفیسر ہیں۔ میں خالو سے جیپ ادار لے لوں گی، ہم وہاں تک کا سفر جیپ سے کریں گے۔ دیکھو نا، سمینا کی خالہ زاد بہن کی شادی ہے، وہاں میری بھی تو کوئی پوزیشن ہونی چاہیے۔ ونڈرفل، اگر ایسا ہو جائے تو بہت آسانی رہے گی۔ یہاں سے نیل گڑھی پہنچ کر ہم وہاں پہلے کسی ہوٹل میں قیام کریں گے، اس کے بعد میں خالہ کے ہاں چلی جاؤں گی۔ ایک رات مجھے وہاں رہنا ہوگا اور دوسری صبح تیار ہو کر جیپ لے کر آ جاؤں گی۔ خالہ سے کہہ دوں گی کہ جیپ 2-3 دن تک میرے استعمال میں رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور ہم دونوں خاموش ہو کر خزانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ شمع بھی خزانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ٹرین تیز رفتاری سے سفر کرتی رہی، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے رہے، لیکن ہمارے کمپارٹمنٹ میں کوئی اور نہ تھا۔ رات کے 11:45 تھے، شمع کو جمائیاں آ رہی تھیں، مجھے بھی نیند آنے لگی۔ ہم نے کمپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شمع بھی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسے کروٹیں بدلتے دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی اور میری نیند پکی نہیں ہوئی تھی۔ دفعتاً میں نے شمع کی چیخ سنی اور دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر میرے اوپر آ پڑی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمپارٹمنٹ میں تیز روشنی تھی اور میں روشنی میں شمع کا سفید چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور آنکھیں دہشت زدہ انداز میں پھٹی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے شمع؟ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا، اور شمع نے کمپارٹمنٹ کی کھڑکی کے شیشے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے شیشے کی طرف دیکھا، یہ شیشہ فکس تھا اور اس کے کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کیا ہے ادھر؟ کیا ہے شمع؟ گھبراؤ نہیں، میں جاگ گیا ہوں، میں نے اپنے لباس سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ادھر شیشے کے دوسری طرف، شمع نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ شیشے کے دوسری طرف ادھر کیا ہے؟ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے حیرانی سے کہا۔ دیکھو تو، شمع بدستور خوفزدہ آواز میں بولی، اور میں اسے اپنے اوپر سے ہٹا کر اس بڑے شیشے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس سے جان کر دوسری طرف دیکھا، دوسری طرف تاریکی تھی۔ ظاہر ہے اس تاریکی میں کیا نظر آنا تھا؟ یوں بھی اس شیشے کی دوسری طرف نہ تو کوئی پائیدان تھا، نہ کوئی ایسی جگہ جس پر کوئی کھڑا ہو سکتا تھا۔ شمع نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا تھا اور ڈر گئی تھی۔ میں ہنستا ہوا واپس آ گیا۔ کچھ نہیں ہے شمع، وہاں کیا ہو سکتا ہے سپاٹ اور تاریک زمین کے علاوہ؟ تم نے شاید خواب دیکھا ہے۔ نہیں، میں نے خواب نہیں دیکھا، میری بات پر یقین کرو، میں کچے دل کی مالک نہیں ہوں۔ میں اس شیشے کے نیچے والی سیٹ پر لیٹی تھی، ذہن نیم غنودہ تھا، تم سو چکے تھے، نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی شیشہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچ کر سر نہ اٹھایا کہ ممکن ہے اشکولوں سے شیشہ بجا ہو، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ شیشہ تو فکس ہے، وہ کیسے ہل سکتا ہے۔ میں انتظار کرتی رہی، شیشہ پھر بجا، بالکل دستک کے انداز میں۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی نے سکے یا کسی اور سخت چیز سے شیشے کو بجایا ہو۔ میں برداشت نہ کر سکی اور میں نے اٹھ کر دیکھا۔ اف، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے 2 آنکھیں دیکھی، 2 سفید آنکھیں، بڑی بڑی اور بھیانک۔ وہ آنکھیں دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں وہ کیسی آنکھیں تھیں۔ میرے جسم میں دہشت کی پھریریاں دوڑنے لگی، اور پھر ان آنکھوں کے نیچے اور سفیدی چمکی۔ وہ سفید سفید دانت تھے جو مسکرانے کے انداز میں کھل گئے تھے۔ آنکھوں نے مجھے کوئی اشارہ کیا اور میرے حلق سے دہشتناک چیخ نکل گئی۔ میں اچھل کر تم پر آ گری۔ میں ان خوفناک آنکھوں کو برداشت نہ کر سکی۔ سفید آنکھیں، سفید دانت، میں نے زیر لب کہا۔ مجھے اس سیاہ فام کی شکل یاد آ گئی جس کی جیب سے میں نے نقشہ اڑایا تھا۔ تاہم میں نے خود کو سنبھالا اور مجھے اپنے کھوکھلے قہقہے کا خود بھی احساس تھا۔ ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، میں نے شمع سے کہا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے یقین کر لیا، اب تم میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ بعض خواب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے، ورنہ تم سوچو، کھڑکی کے دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ جھانکنے والے کی موت آئی تھی جو چلتی ٹرین میں ایسے خطرناک انداز میں تمہیں دیکھنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔
میری اس دلیل نے شمع کو خاموش کر دیا۔ بہرحال دوسری سیٹ پر جانے کی ہمت نہ کر سکی اور میرے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس نے میری گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور میں اس کے ریشمی بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ کمپارٹمنٹ میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شمع کے جسم سے اٹھنے والی بینی بینی خوشبو میری ناک سے ٹکرا رہی تھی۔ رات، تنہائی اور حسن میرے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ شمع کے نرم و گداز جسم کا لمس مجھے بہکانے لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ شمع جس اعتماد سے میرے ساتھ تنہا چلی آئی تھی، اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ میری ہے اور ایک نہ ایک دن میری ہو جائے گی۔ پھر جذبات کے ہاتھوں بہک کر ایسی غلطی کیوں کی جائے جس پر زندگی بھر پشیمانی رہے؟ ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن معاشرتی اور مذہبی تقاضے بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں ایک جرائم پیشہ شخص تھا، لیکن علم کی روشنی میرے پاس تھی۔ میں ایک جاہل اور گنوار آدمی کیوں بن جاؤں؟ کیا میں ایک انسان کی حیثیت سے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اور میں نے خود کو سنبھال لیا۔ شمع بظاہر سو رہی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اظہار ہو رہا تھا کہ میری گود میں سمٹی ہوئی وہ بھی جذباتی کشمکش کا شکار ہے۔ میں مسکراتی نظروں سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کیے مجھے آواز دی۔ میں نے جواب دیا۔ تمہیں وہ شخص یاد ہے جو اس دن بلیو پول میں آیا تھا اور تم اسے دیکھ کر خاموش سے ہو گئے تھے؟ کون؟ میرا دل دگ سا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ وہی افریقی جسے دیکھ کر تم نے کہا تھا کہ ہمارے شہر میں افریقیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ ہاں، وہی نا جو کتے کی طرح تھوتنی اٹھا کر کچھ سونگ رہا تھا، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل وہی، مجھے یاد ہے، میں نے جواب دیا۔ یقین کرو یہ آنکھیں اسی افریقی کی تھی، دانت بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ میں غور کر رہی تھی یہ آنکھیں شناسا سی کیوں ہیں۔ اب مجھے یاد آ گیا، کیا تم ان آنکھوں کو یاد کر سکتے ہو؟ میں سکتے میں رہ گیا۔ اگر شمع آنکھیں کھول کر میرا چہرہ دیکھ لیتی تو یقیناً میری بدحواسی کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن شکر تھا کہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے خود کو پھر سنبھالا اور بولا، ان آنکھوں کو بھول جاؤ شمع، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں کیا؟ صبح ہوتے ہی ہم نیل گڑھی پہنچ جائیں گے، بلا وجہ اپنا ذہن پراگندہ کر رہی ہو۔ شمع خاموش ہو گئی۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 2:45 بجے تھے، ابھی 4 گھنٹے کا وقت باقی تھا۔ 5:45 بجے ہماری گاڑی نیل گڑھی پہنچنے والی تھی۔ مجھے یہ گھنٹے شاک گزر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع سو گئی ہے۔ میں باتھ روم جانے کی حاجت محسوس کر رہا تھا، چنانچہ میں نے آہستہ سے شمع کا سر اپنی رانوں سے ہٹا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جو ہی میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا، میرے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باتھ روم کے ایک کونے میں سیاہ رنگ کی ایک بلی بیٹھی تھی۔ اس نے سفید آنکھوں سے مجھے گورا اور پھر ایک بار سفید دانت نکالے اور میرے کندھے سے چھلانگ لگا کر باہر نکل گئی۔ میرے جسم نے پسینہ چھوڑ دیا۔ مجھے وہ بلی یاد آ گئی جو اس دن میری کار سے نکل کر بھاگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں بھی باتھ روم سے نکل آیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، بلی غائب تھی۔ کمپارٹمنٹ کا دروازہ لاک تھا، کمپارٹمنٹ صاف پڑا تھا اور بلی کہیں نہیں تھی۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ اب اس بات پر یقین کر لینے میں کوئی معنی نہیں تھا کہ کوئی پرسرار قوت میرے گرد چکرا رہی ہے۔ پے در پے پرسرار واقعات پیش آ رہے تھے۔ میں کہاں تک انہیں نظر انداز کرتا؟ ضرور افریقی پرسرار قوتوں کا مالک ہے جس کی جیب سے میں نے نقشہ نکالا تھا۔ وہ میرا تعاقب کر رہا ہے۔ پھر اب کیا کروں؟ کیا خزانہ حاصل کرنے کا تصور چھوڑ دوں؟ کیا نقشہ اپنی جیب سے نکال کر ٹرین سے باہر پھینک دوں؟ لیکن خزانہ چھوڑ دینا آسان کام نہیں تھا۔ لوگ اس کے لیے طویل سفر کرتے ہیں، زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ زندگی خطرے میں ڈالے بغیر تو کوئی کام ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک سیٹ کے نیچے بلی کو جھانک کر دیکھا، لیکن توبہ کریں، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ باتھ روم میں آ گیا اور پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ شمع بدستور سکون سے سو رہی تھی۔ نیند نے اس کے ذہن سے ہر الجھن کھرچ دی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ میں بار بار خود کو ڈھارس دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرے ذہن کا چور بار بار میرے سامنے آ رہا تھا۔ اگر وہ افریقی پرسرار قوتوں کا مالک بھی ہے تو میرا کیا بگاڑ سکے گا؟ اور اگر وہ میرا تعاقب بھی کر رہا ہے تو اس نے ابھی تک مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی تو نہیں کی ہے۔ پھر خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ اپنا ذہن خراب کر رہا ہوں۔ جب کوئی خطرہ درپیش ہوگا تو دیکھ لیا جائے گا۔ آخر میرے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ میں نے اپنا نفسیاتی تجزیہ کیا تو اندازہ ہوا کہ چونکہ میں نے افریقی کی جیب کاٹی تھی اور پھر نقشے کے لیے میں نے پے در پے جھوٹ بولے ہیں، اس لیے میرے ذہن پر دوہرا بوجھ ہے۔ اول تو میں افریقی کے پرسرار ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، دوئم مجھے یہ خطرہ ہے کہ شمع پر میری حقیقت نہ کھل جائے۔ چنانچہ میں ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن سے دور کرنے کے لیے دلائل تلاش کرنے لگا
اور پھر میں نے ایسے چند نقطے تلاش کر لیے جنہوں نے میرے ذہن کو پرسکون کر دیا، اور پھر میں بے فکر ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سفر کے ابھی 3 گھنٹے باقی تھے، پورے 3 گھنٹے، اور مجھے ٹرین کی خوفناک موسیقی کے باوجود نیند نے آ دبوچا۔ یہ دوسری بات تھی کہ نیند پختہ نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ کسی نے میرا کندھا پکڑ کر ہلایا اور میری آنکھ کھل گئی، لیکن آنکھ کھلنے پر کچھ نظر نہ آیا۔ البتہ ٹرین کی آواز نے ذہن کو بیدار کر دیا، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں۔ تب مجھے قریب ہی سوئی ہوئی شمع بھی یاد آ گئی، اور میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ یقیناً مجھے جگانے والا شمع کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا، لیکن یہ تاریکی کیوں ہے؟ کیا ٹرین کی بجلی فیل ہو گئی؟ میں پوری طرح ہوشیار ہو گیا، اور میں نے غور کیا کہ ایئر کنڈیشن برابر کام کر رہا ہے۔ اگر بجلی فیل ہو گئی ہوتی تو کمپارٹمنٹ میں گرمی بھی ہوتی، لیکن کمپارٹمنٹ اسی طرح ٹھنڈا تھا۔ پھر مجھے اپنے جاگنے کی وجہ یاد آئی، اور میں نے ٹٹول کر شمع کو دیکھا۔ میرے ہاتھ اس کے جسم کے نسوانی حصوں سے ٹکرائے، اور میں نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیے۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں شمع کو پکارا، لیکن میری آواز نکلی ہی تھی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور ایک لمحے میں مجھے احساس ہو گیا کہ وہ شمع کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ سخت، چوڑا اور کھردرا تھا، اور اس ہاتھ کی کلائی پر لمبے لمبے بال تھے۔ ایک بار پھر میرے جسم میں خوف کی پھریری دوڑ گئی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہاتھ نے مضبوطی سے میرا کندھا دبا دیا، اور مجھے اپنے کان کے قریب ہی گرم گرم سانسیں سنائی دی۔ پھر ایک سخت اور کریہا آواز ابھری، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، صرف تمہیں ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اسٹیشن آئے گا، اس پر اتر جانا، آگے ٹرین کو حادثہ پیش آئے گا، میری بات پر توجہ دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اسٹیشن آنے والا ہے۔ میں نے صاف طور پر یہ الفاظ سنے، اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ اور کندھے کا وزن ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے کمپارٹمنٹ میں روشنی ہو گئی، اور میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ پھر میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ کمپارٹمنٹ اسی طرح سنسان پڑا تھا۔ شمع کی گہری گہری سانسیں گونج رہی تھیں۔ میں نے پستول نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھٹکے سے میں نے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس شمع کے نزدیک پہنچ گیا، اور اس پورے واقعے پر غور کرنے لگا۔ کوئی پاگل ہی ہوتا جو ان واقعات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے ہوش و حواس کے عالم میں وہ الفاظ سنے تھے۔ میں نے بہت اچھی طرح ان مضبوط اور چوڑے ہاتھوں کو اپنے کندھے اور منہ پر محسوس کیا تھا۔ میرے حواس جواب دے رہے تھے، لیکن وہ الفاظ میرے ذہن پر مسلط تھے۔ اور پھر میں نے شمع کو جھنجھوڑ ڈالا، شمع، شمع جاگو، جلدی کرو، اور شمع ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ تیار ہو جاؤ، اسٹیشن آ گیا ہے، میں نے گول مول الفاظ میں کہا، اور شمع جلدی سے اٹھ گئی۔ میں نے تو اسے باتھ روم بھی نہ جانے دیا، اور اپنا منہ سے سامان سنبھالنے لگا۔ شمع نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور بولی، ابھی تو بہت وقت ہے، اتنی جلدی ہم کیسے پہنچ گئے؟ میں نے شمع کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگر میں اسے تفصیل بتاتا تو وہ اور خوفزدہ ہو جاتی۔ ٹرین کی رفتار اب سست ہو چکی تھی۔ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا، اس کا لاک کھولا اور ٹرین رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی بہت چھوٹا اسٹیشن تھا، اس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اور ٹرین کے پہیوں پر بریکوں کا دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹرین رکی اور ہم دونوں جلدی سے نیچے اتر گئے۔ پلیٹ فارم پر اتر کر میں نے گہری گہری سانسیں لی، اور شمع پلیٹ فارم کا بورڈ دیکھ کر اچھل پڑی، ارے یہ تو وہ ہارڈر ہے، ہم غلط اتر گئے، آؤ ورنہ یہ ٹرین چل پڑے گی۔ وہ تیزی سے کمپارٹمنٹ کی طرف لپکی، اور میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہم اس ٹرین سے نہیں جائیں گے شمع، یہاں سے نیل گڑھی کے لیے بس بھی چلتی ہے، صبح کو بس سے چلیں گے۔ کیوں؟ شمع نے حیرانی سے پوچھا۔ اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اور شمع حیرانی سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے متوقع سوال کیا، لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے سامان اٹھایا اور اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ رات یہیں کہیں پر گزارنی تھی۔ اس چھوٹے سے شہر کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس وقت وہاں جانا بے تکی بات تھی۔ اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں روشنی تھی، ہم اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں ایک ترکیب سوچ چکا تھا۔ ٹرین روانہ ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سیدھا سادہ بوڑھا آدمی تھا۔ ہم لوگوں کو نیل گڑھی جانا تھا، غلطی سے اسٹیشن پر اتر گئے۔ نیل گڑھی کے لیے دوسری ٹرین کب ملے گی؟ میں نے اپنے ٹکٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ اور ہمارا حلیہ دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر معروم ہو گیا، اور اس نے کہا، کل 12 بجے جناب، ویسے یہاں سے صبح 5 بجے سے بسیں چلتی ہیں، ہر 10-15 منٹ کے بعد بس مل جاتی ہے، اس نے بتایا۔ اوہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں چند گھنٹے گزارنے کے لیے جگہ درکار ہے، براہ کرم آپ کو انتظام کر دیں۔ یہ کمرہ حاضر ہے جناب، برابر والے کمرے میں چارپائی پڑی ہے،
آپ وہاں آرام کریں، اسٹیشن ماسٹر نے کہا، اور ہم اپنا مختصر سامان اٹھا کر اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک مریل چارپائی پڑی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس پر چادر بچھا دی اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ اگر چائے مل سکے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے، میں نے کہا، اور جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر اسٹیشن ماسٹر کی طرف بڑھا دیا۔ دودھ نہیں ہے، اگر آپ بغیر دودھ کے پینا پسند کریں تو بنوا دوں، اسٹیشن ماسٹر نے نوٹ تھامے بغیر کہا۔ ہم شکر گزار ہوں گے، میں نے کہا، اور اسٹیشن ماسٹر نوٹ لیے بغیر باہر نکل گیا۔ میں نے نوٹ جیب میں رکھ لیا اور شمع میرے کان کھانے لگی۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ مجھے کیا سوجی، ٹرین کے حادثے کی مجھے کس نے اطلاع دی، اور میں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ بعض اوقات میں سچے خواب دیکھتا ہوں شمع، بہت سے واقعات ایسے ہو چکے ہیں جو میں نے خواب میں دیکھے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ٹرین حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ شمع حیرت سے مجھے دیکھتی رہی اور بولی، اگر یہ بات ہے تو اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دے دو تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ یہی تو بدقسمتی ہے شمع، اگر ایسا کروں تو ہم دونوں ہی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ٹرین کے حادثے میں ہمارا ہی ہاتھ سمجھا جائے گا اور پولیس ہمیں سالوں پریشان کرے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حادثہ نہ ہو۔ میں نے بہرحال احتیاط کی ہے، ورنہ خواب پر کیا بھروسہ، میں نے جواب دیا۔ اسٹیشن ماسٹر بیچارہ خود چائے لایا اور ہم نے اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ باقی وقت ہم جاگتے رہے اور پھر دن کی روشنی ہو گئی۔ ہم نے منہ ہاتھ دھوئے اور ایک بار پھر اسٹیشن ماسٹر کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گئے۔ اسٹیشن کے باہر ہمیں تانگے مل گئے۔ ایک تانگا کر کے ہم بس اسٹینڈ کی طرف چل دیے۔ نیل گڑھی جانے والی بس تیار تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے اور 10 منٹ کے بعد بس چل پڑی۔ ہم کھڑکی سے مناظر دیکھتے رہے اور بس کا سفر جاری رہا۔ پھر وہ ایک شہر گلشن پور پہنچی اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ گلشن پور سے 14 میل دور گئے تھے کہ بس کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ سامنے ہی ایک زبردست ہجوم نظر آ رہا تھا۔ بے شمار گاڑیاں ریلوے لائن گیرے کھڑی تھیں۔ تمام مسافر گردن نکال نکال کر باہر دیکھنے لگے، اور میں نے بھی باہر ریلوے لائن پر دیکھا۔ کئی بوگیاں ایک دوسری پر چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ وہی ٹرین تھی جس سے ہم آ رہے تھے۔ رات کو وہ ایک مال گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ شمع، میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ وہی ٹرین ہے جس سے ہم آ رہے تھے۔ شمع پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہوگی، اور میرا جو حال تھا آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال بس ڈرائیور نے زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بس آگے بڑھا دی۔ راستہ بھر ہم خاموش رہے اور پھر نیل گڑھی تک کا طویل سفر طے ہو گیا۔ اسٹیشن کے نزدیک ہی چند چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے۔ ایک قدر صاف ستھرے ہوٹل میں نے ایک کمرہ حاصل کیا۔ ہوٹل کے باتھ روم میں غسل کرنے کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور شمع میری شکل دیکھنے لگی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ چند منٹ کے بعد اس نے پوچھا۔ کیا بات ہے، تم اداس ہو؟ اداس نہیں ہوں، میرا ذہن تمہارے خواب میں الجھا ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہوں گے اور کتنے لوگ زخمی۔ کاش ہم انہیں بچا سکتے، مگر تمہارے حیرت انگیز خواب۔ ہمیں بہت سخت کام انجام دینا ہے۔ میرا خیال ہے تم اپنے ذہن کو ان تمام الجھنوں سے آزاد کر لو اور پوری دلچسپی سے پروگرام پر عمل کرو۔ شمع نے گردن ہلا دی اور پھر بولی، بہرحال اب کیا پروگرام ہے؟ حسب معمول کیا میں تمہیں تمہاری خالہ کے یہاں چھوڑنے چلوں؟ نہیں، بس تانگے پر بٹھا دو، میں خود چلی جاؤں گی اور پھر کل آؤں گی بس 11 بجے تک۔ اوکے، میں نے کہا اور ہوٹل سے نیچے آ گیا۔ شمع کو تانگے پر بٹھا کر میں واپس آ گیا۔ ہوٹل میں کمرہ بند کر کے میں بستر پر دراز ہو گیا اور پھر پوری سنجیدگی سے ان واقعات کا تجزیہ کرنے لگا۔ جتنا سوچتا ذہن الجھتا جاتا۔ یہی بہتر تھا کہ میں ان خیالات کو ذہن سے نکال دوں۔ چنانچہ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا اور اس کوشش میں نیند آ گئی۔ رات بھر کی بے چینی اور تھکان تھی۔ بے خبر سویا اور جب جاگا تو 4 بجے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی گول ہو چکا تھا۔ اب کھانا کھانے کا کوئی تک نہیں تھا۔ میں نے غسل کر کے چائے منگوائی اور کچھ دوسری چیزیں بھی۔ چائے سے فارغ ہو کر میں نے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل گیا۔ چھوٹے سے شہر کو گھومنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ ایک تانگے میں نے صرف 1.5 گھنٹے میں پورا شہر دیکھ لیا اور پھر شام کو واپس آ گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نقشہ لے کر بیٹھ گیا اور اس کی ایک ایک باریکی پر غور کرنے لگا۔ دوسرے دن صبح میں بالکل چاق و چوبند تھا۔ پچھلی رات سکون سے گزری تھی، اس لیے ذہن پر سکون تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں بازار نکل آیا۔ یہاں سے میں نے کدال، پھاوڑا، رسی اور دوسری ایسی ہی چیزیں خریدی اور 10 بجے تک ہوٹل واپس آیا۔ 10:30 بجے دروازے پر دستک سنائی دی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ شمع تھی، اس کا چہرہ بھی نکھرا ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے ڈیئر، یہ وقت تمہیں تنہا گزارنا پڑا، لیکن بہانہ مکمل کرنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری تھا۔ تم بور تو نہیں ہوئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری غیر موجودگی میں خوش رہنے کا کیا سوال ہے؟ بہرحال اب تو فرحت ہے۔ بالکل، اب کیا پروگرام ہے؟ دوپہر کے کھانے کے بعد چلیں گے، اس وقت تک ہم یہیں رہیں گے۔ شاپنگ نہیں کرنی؟ ضروری چیزیں خرید لی ہیں، میں نے کونے کی طرف اشارہ کیا اور شمع نے گردن ہلا دی۔
پھر خوفزدہ انداز میں بولی، پچھلی رات کے واقعات نے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے اور اب ہزارنے کے تصور سے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ کیا تم عجیب کیفیت نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں، میں پرسکون ہوں اور تم بھی پرسکون رہنے کی کوشش کرو، میں نے جواب دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ دوپہر کا کھانا بہت عمدہ تھا۔ اس چھوٹی سی جگہ میں اتنا اچھا کھانا مل جانے کی توقع نہیں تھی، تاہم ہم نے ہلکا کھانا کھایا تاکہ سستی نہ سوار ہو، اور پھر ہم اپنا سامان لے کر نیچے اتر آئے۔ نیچے شمع کے ہالو کی شاندار جیپ کھڑی تھی۔ سامان جیپ میں رکھ کر ہم چل پڑے۔ ہمارا رخ نیل گڑھی کے جنگلات کی طرف تھا۔ جیپ شمع ہی ڈرائیو کر رہی تھی اور میں بے شمار خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ ذہن میرا بھی صاف نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا اب بھی اس پراسرار افریقی سے مڑ بھیڑ ہوگی؟ اس نے حادثے سے بروقت مجھے ہوشیار کیا تھا۔ آخر کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ پرو انسان میری موت نہیں چاہتا ہے، نہ ہی وہ مجھ سے اپنی رقم اور نقشہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، ورنہ اس وقت جب اس نے میرا کندھا جھنجھوڑا تھا وہ میرے کوٹ کی جیب سے نقشہ بھی نکال سکتا تھا۔ میں سوچتا رہا اور شمع خاموشی سے چپ ڈرائیو کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہم جنگلات کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں کی نشاندہی اس نقشے میں کی گئی تھی۔ سامنے ہی ایک بوسیدہ مندر کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ جیپ کی رفتار سست ہو گئی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ چند منٹ کے بعد ہم مندر کے سامنے کھڑے تھے۔ لرزے قدموں سے ہم جیپ سے نیچے اتر گئے اور پھر میں نے نقشہ نکال لیا۔ نقشہ بالکل صاف تھا۔ ہم مندر کے عقب میں پہنچ گئے اور تیر کے نشان کو دیکھ کر اس جگہ کا اندازہ کرنے لگے جہاں پہ وہ خزانہ دفن ہو سکتا تھا۔ ایک جگہ 3 اینٹیں اس انداز میں لگی ہوئی تھیں جیسے کوئی نشان لگایا گیا ہو۔ نقشے میں جہاں تیر کا نشان بنا ہوا تھا اس کے نیچے بالکل ایسا ہی نشان تھا جیسا ان اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ میں نے شمع کو وہ نشان دکھایا اور شمع نے بھی میری بات سے اتفاق کیا تھا۔ مجھے سخت حیرت تھی کہ کتنی آسانی سے ہم ایک عظیم خزانے تک پہنچ گئے۔ میں نے قرب و جوار میں نگاہیں دوڑائیں۔ یہاں پہ کسی انسان کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے جیپ سے کدال اور پھاوڑا وغیرہ اٹھا لیا اور پھر میں نے آستینیں چڑھا کر کھدائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں نے اینٹیں اکھاڑ کر پھینکی، پھر ایک نشان بنا کر مٹی کھودنے لگا۔ شمع متجسس نگاہوں سے مٹی دیکھ رہی تھی۔ میرے مضبوط بازو زمین کا سینہ چیر رہے تھے اور گڑھا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پھر شمع نے بھی میری مدد کی اور پھاوڑے سے مٹی نکالنے لگی، لیکن اس کے نرم و نازک ہاتھ اس کام کے لیے نہیں تھے۔ میں نے اس سے پھاوڑا لے لیا اور گڑھے کی مٹی صاف کر کے پھر کھدائی شروع کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں 1 گز کے قریب مٹی کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس تنگ گڑھے میں کھڑا تھا اور کدال ذرا مشکل سے چل رہی تھی، لیکن اس وقت میرا جوش بڑھ گیا جب میں نے ایک منقش لکڑی کا نشان دیکھا۔ میں نے لکڑی بچا کر اس کے کنارے صاف کرنے شروع کر دیے اور ایک خوبصورت صندوق ابھرنے لگا۔ شمع کا جوش بھی عروج پر تھا۔ وہ سنسنی خیز نظروں سے اس تقریباً 1 فٹ چوڑے 1 فٹ لمبے صندوق کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صندوق نکل آیا اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ صندوق بہت ہلکا تھا۔ اس کے ہلکا ہونے سے مجھے مایوسی ہوئی، تاہم میں نے اسے نکال لیا اور گڑھے سے نکل آیا۔ شمع میرے کندھے پر سوار تھی۔ میں نے صندوق کے ننھے سے تالے کو توڑا اور دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر صندوق کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکنا اٹھنے کے ساتھ ہی شمع کی بھیانک چیخ نے میرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھ سے صندوق چھوٹ پڑا اور اس میں رکھی ہوئی بھیانک کھوپڑی نیچے گر پڑی۔ ہاں، صندوق میں صرف ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی، ایک سوکھی ہوئی کھوپڑی۔ یہ ہماری محنتوں کا ثمر تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور شمع مجھ سے چمٹ گئی تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ غم، افسوس، حیرت اور خوف ہماری عجیب کیفیت تھی، اور اسی وقت ہمیں اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک بار پھر ہم اچھل پڑے اور سہمے ہوئے انداز میں پلٹے۔ شمع کی دوسری چیخ بھی اتنی ہی خوفناک تھی۔ ہمارے سامنے وہی سیاہ فام افریقی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر بڑی نرمی تھی۔ میں نے لپک کر پستول نکال لیا اور اس کا رخ افریقی کی طرف کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے افریقی رکوع کے انداز میں جھک گیا اور پھر سیدھا ہو کر بولا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں میرے محسن۔ آپ نے مجھے میری مہم میں کامیاب کیا ہے۔ میں تو آپ کا خادم ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مقدس زنکارا کی کھوپڑی اٹھا لوں۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا تو افریقی آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر اس نے بڑے احترام سے وہ سوکھی ہوئی کھوپڑی اٹھا لی۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ میں پورے قبیلے تمارا کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے محسن۔ اجڑا ہوا قبیلہ پھر سے آباد ہو جائے گا۔ بدنصیب لوگ عرصے کے بعد خوشیوں کی چھاؤں میں سانس لیں گے۔ وہ کبھی نہ بھولیں گے کہ ان کی خوشیاں واپس لانے میں آپ کا تعاون رہا ہے۔ تارا کا بے گناہ جسم پھر سے مکمل ہو جائے گا اور وہ چھینی ہوئی نعمتیں ہمیں لٹا دے گا۔ میں حیرت سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کھوپڑی کو سینے سے لگا لیا اور پھر نرم آواز میں بولا، یہ ہمارے سب سے مقدس دیوتا زنکارا کی کھوپڑی ہے۔ آپ کے علاقے کا ایک سیاح افریقہ گیا تھا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ زنکارا کی مقدس کھوپڑی کو اگر حاصل کر لیا جائے تو دولت کے انبار لگ جائیں گے۔
چنانچہ وہ چلاکی سے زنکارا کی کھوپڑی اتار لایا، اور یہ بات پورے قبیلے کے لیے موت کا باعث تھی۔ قبیلہ تباہ ہونے لگا، خشک سالی پڑ گئی، وبائیں پھوٹ پڑی، اور ہمارے دشمن ہم پر یورش کرنے لگے۔ میں زنکارا کے محبت کا پجاری ہوں، میں اس قبیلے کا وش ڈاکٹر ہوں۔ زنکارا کی کھوپڑی کا حصول میرا ہی کام تھا، میں اس کے لیے علوم سیکھنے لگا۔ میں نے جدید زمانے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کے طور طریقے سیکھ گیا۔ میں نے اس کے لیے بڑی ہی سخت محنت کی، اور پھر وہ بد نصیب سیاح ہمارے علاقے میں پہنچ گیا اور ہمارے قبیلے کے ہاتھ لگ گیا۔ قبیلے کا بچہ بچہ اس کا دشمن تھا، سب اسے مار ڈالنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن میں نے اس کی جان بچائی اور اس سے کہا کہ اگر وہ زنکارا کی کھوپڑی واپس کر دے تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، لیکن کھوپڑی کے حصول تک اسے یہیں قید رہنا ہوگا۔ اور اس سیاح نے یہ نقشہ بنا دیا۔ جس صبح میں یہ نقشہ لے کر چلنے والا تھا، اسی رات اس سیاح نے دھوکے سے فرار ہونے کی کوشش کی اور میں اس کی زندگی نہ بچا سکا۔ اس کے جسم کی بوٹیاں کر دی گئیں۔ بہرحال میں کوشش کر کے یہاں تک آ گیا۔ اور پھر نوجوان افریقی رک کر مسکرایا۔ اس نے شمع کی طرف دیکھا اور بولا، نقشہ تمہارے پاس پہنچ گیا۔ میں نقشے کو سونگھتا ہوا تمہارے پاس پہنچ گیا۔ میں تمہاری مدد چاہتا تھا۔ میں اس علاقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ تم نے نقشے کو غلط سمجھا ہے۔ میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ تھا۔ تمہیں وہ بلی یاد ہوگی جو تمہاری کار میں تھی۔ اس کے علاوہ بھی تم سے ملاقاتیں کرتا رہا اور بلا آخر تمہاری مدد سے کامیاب ہو گیا۔ تم کسی بڑے خزانے کے حصول کے لیے یہاں آئے تھے۔ میں تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکتا۔ یہاں رنگین پتھروں کا یہ ہار تمہاری نظر ہے، میرے خیال سے تمہارے ملک میں اس کی بڑی قیمت ہوگی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مالا نکالی اور میری طرف اچھال دی، جس میں بے حد قیمتی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ ہم دونوں تھوک نکل رہے تھے۔ شمع کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ بہرحال اس کے رویے سے میری ہمت بڑھ گئی اور میں نے پوچھا، لیکن کیا تم جادو جانتے ہو؟ تم بلی کیسے بن گئے؟ اس نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے ہم نے اس کا جسم ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا، صرف چند سیکنڈ، اور اس کے بعد وہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں بتائیے گا۔